خداوند یسوع المسیح کے قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آن لائن بائبل کالج کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس کی سلامتی خداوند یسوع سے نیک مطلوب ہے۔ جب ہم تھوڑا سا نسب ناموں میں چلے جاتے ہیں پیدائش میں، تو آدم سے سیت پیدا ہوتے ہیں اور سیت سے انوس، انوس سے کنعان، کنعان سے مخلل اور مخلل سے یارو، اور یارو سے ہنوک پیدا ہوتے ہیں، ہنوک سے متوسلا اور متوسلا سے لمک اور لمک سے نوح۔ آج ہم ہنوک کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اسٹڈی کریں گے، کیونکہ جب تک ہم ان سب کو صحیح طریقے سے جان نہیں جاتے، ہم آگے سمجھ نہیں سکیں گے۔ ہنوک وہ شخص ہے جو خداوند کے ساتھ چلتا تھا، خداوند کو بہت پیار کرتا تھا، اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزارتا تھا، اور یہ لوگوں سے بالکل میل ملاپ نہیں رکھتا تھا، کسی قسم کا میل ملاپ نہیں، مگر شرارت سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اسے سخت نفرت تھی، مگر علم اور معرفت اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ انتہائی وفادار، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، مگر لوگوں سے نہیں ملتا تھا۔ اور ایک دن خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا، کیونکہ یہ لوگوں سے ملتا جلتے نہیں تھے۔ مقدس ہنوک، حالانکہ وہ قوم کے بادشاہ تھے، انچارج تھے، لیڈر تھے، مگر ملتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے عوام میں بڑی بے راہ روی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اپنی راہوں سے بھٹکتے جا رہے تھے۔ تبھی خداوند کے فرشتے نے کہا، مقدس ہنوک سے ایک تنبیہ کی، ایک حکم دیا کہ اٹھ، لوگوں میں بھی جا، لوگوں سے میل ملاپ رکھ، ان کو تعلیم دے کہ کیسے چلنا ہے، کیونکہ سر اس بات میں کہ ہمارا بادشاہ راست باز ہے، اس بات میں کہ ہمارا لیڈر خدا کے ساتھ چلتا ہے، زندگی اس بات میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لیڈر اپنی قوم کے لیے بھی سوچے، اپنے لوگوں کے لیے سوچے، اپنی رعایا کے لیے سوچے۔ اور فرشتے نے یہی بات مقدس ہنوک سے کہی کہ لوگوں پہ جا، ان کو تعلیم دے۔ مقدس ہنوک نے 353 سال حکومت کی۔ راست بازی ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جب یہ حکومت کرنے لگے، اور ان کے حکومت کو دورانیہ تھا جب مقدس آدم 930 سال کی عمر میں خداوند کے ساتھ سو گئے۔ انہوں نے وہ ایام جو خدا نے ان کو دیے تھے وہ پورے کیے۔ ان کی زندگی جو تھی وہ پورے دنیا کے جو انسان ہے ان کے باپ تھے، اور 930 سال کی عمر میں وہ خداوند میں سو گئے۔
جب مقدس آدم کی وفات ہوئی اس وقت لمک جو ہے یہ 65 برس کا تھا، اور ہنوک کا بیٹا متسلا اور ہنوک کا پوتا لمک تینوں نے مل کر مقدس آدم کے جسم کو غسل دیا، سفید بھیڑوں کے اون کے کپڑے میں لپیٹا اور مقفیلہ کی غار میں مقدس آدم کی تدفین کی۔ یہ دنیا کا پہلا جنازہ تھا جو باقاعدہ نہلا کر کپڑے میں لپیٹ کر غار میں رکھا گیا، غار میں تدفین ہوئی۔ یہ پہلی رسم تھی، ورنہ پہلے لوگ مر جاتے تھے، لوگ ویسے ہی غاروں میں رکھ آتے تھے، جنگلوں میں رکھ آتے تھے، دبا دیتے تھے، مختلف طریقہ کار تھے، مگر لاش کو نہلانا، کپڑے میں لپیٹنا اور غار میں دفن کرنا یہ پہلی بار مقدس آدم سے ہی شروع ہوا جب وہ 930 سال کی عمر کے ہو کر وفات پاتے۔ جب مقدس آدم کے وفات ہوئی تو ہنوک کی حکومت کا 253واں سال شروع تھا، اور مقدس نوح نے اس بات کو محسوس کیا کہ مجھے دوبارہ خدا کی حضوری میں جانا چاہیے۔ جو پہلے والی روٹین ہے، زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارنا، وہ عوام کے ساتھ بھی وقت گزارتے تھے، لیکن سوچا کہ میں اب خدا سے پھر سے زیادہ وقت گزاروں گا، اور انہوں نے کیا کیا؟ چوتھے دن وہ لوگوں سے ملا کرتے اور باقی دن وہ خدا سے گزارتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ 7ویں دن پر آ گئے، 7ویں دن لوگوں سے ملنا ہے اور باقی 6 دن خدا کے ساتھ۔ اور یہ روٹین بڑھتے بڑھتے ایسے بڑھی کہ مقدس نوح نے ہنوک نے پھر سے سال میں ایک بار لوگوں سے ملنا اور باقی 364 دن خدا کے ساتھ گزارنا۔ اور جب وہ لوگوں میں آتے تھے تو اتنا روحانی چہرہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کے چہرے پر نظر نہیں ٹکا سکتے تھے۔ جب لوگوں نے اچھے طریقے سے خدا کے کلام کو، خدا کے احکامات کو سیکھ لیا، تب ہنوک گھوڑے پر سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ خداوند نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، میں خداوند کے پاس جا رہا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہجوم جو ہے لوگوں کا، وہ پیار کرتے تھے، عقیدہ تھی، وہ ان کے ساتھ چل پڑے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی بمقصد ہے آپ کے بغیر، ہم تو ساتھ جائیں گے۔ اور ایک دن کے سفر پر ہجوم ان کے پیچھے گیا۔ تب مقدس ہنوک نے اپنے لوگوں سے کہا اپنے خیموں میں واپس جاؤ۔ کچھ لوگ واپس آ گئے اور باقی لوگ ساتھ رہے۔ 6 دن تک لوگ جاتے رہے، کچھ ساتھ رہے، لیکن جب 6واں دن ہوا تب مقدس ہنوک نے ان لوگوں سے کہا جاؤ واپس جاؤ، مجھے خدا نے اپنے پاس بلایا ہے۔ مگر لوگوں نے کہا ہم اپنے خداوند کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، صرف موت ہمیں تجھ سے جدا کرے گی اور کوئی چیز
ہمیں تجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اور پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو ہم ذرا پڑھیں تو زیادہ ہمیں مدد ملے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس ہوئی، اور ہنوک خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا، خدا نے اسے اٹھا لیا۔ لوگ خداوند کے ساتھ اپنے بادشاہ کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ساتھ رہ گئے لکھا ہے ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آیا۔ اس کے بعد جب ان کا بیٹا حکومت کرنے لگا تو لوگوں نے اس کے بیٹے سے کہا، متوسلہ سے، کہ جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے، ہمیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کے بعد انہیں وہ ایک عجیب چیز ملی، تو ایک برف کا پہاڑ نظر آیا، اور وہ ساری لاشیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم خداوند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، صرف موت جدا کرے گی، وہ موت کی نیند سو چکے تھے، لیکن اس برف کے پہاڑ نے ان کی لاشوں کو جانوروں سے بھی محفوظ کر دیا، اور ان کی لاشوں کو خراب ہونے سے بھی محفوظ کر دیا۔ اور پھر متوسلہ کے لوگ ان لوگوں کو نکال کے لائے، اور باقاعدہ ان کو اپنی رسم و رواج کے مطابق ان کی تدفین ہوئی۔ اور مقدس ہنوک کے بعد متوسلہ کو لوگوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ وہ راست بازی کے ساتھ چلتا رہا، مگر متوسلہ کی بادشاہی کے آخری ایام میں لوگ خدا سے باغی ہو گئے، لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے چھوڑا کہ خدا کا قہر بھڑکا، اور زمین میں خوراک کی بجائے اونٹ کٹارے اگنے لگ گئے۔ اب زمین کے اندر وہ برکت نہیں رہی جو ہنوک کے وقت تھی، متوسلہ کے پہلے ایام میں تھی، کیونکہ اب وہ سارے لوگ شرارت سے بھر گئے ہیں۔ وہ زمین جوتتے تو ہیں مگر اونٹ کٹارے اگتے ہیں، ان کی محنت کا وہ حاصل ان کو نہیں ملتا۔ جب لمک 186 برس کا ہو گیا تو سیت جو ہے وہ مر جاتا ہے، دفن ہوا، اور تب لمک نے ہنوک کے بیٹے کی، ہنوک کے یشو کی بیٹی سے شادی کر لی۔ لمک نے ہنوک کے بیٹا جو یشو تھا اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور 187 سال کی عمر میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نوح رکھا گیا۔ اور نوح راست بازی میں بڑھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلا، اس نے خدا کی مرضی کو اپنے زندگی میں پورا کیا۔ باقی سب لوگ شرارتی تھے، شرارت بڑھنا شروع ہوئی، اور شرارت اور بدی، گناہ اس قدر بڑھ گیا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا انسان بنانے سے ملول ہوا، دکھی ہوا، مگر خدا قہر کرنے میں، اپنا قہر انڈیلنے میں ٹھہرا رہا، کیونکہ جو ساتھ چلنے والے تھے جب تک وہ باری باری سب کے سب سو نہ جاتے خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، مگر اپنا قہر انڈیلنے سے پہلے خدا نے نوح کو چن لیا۔ جب نوح
کا خاندان چنا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے، زمین پر سے انسان کا بقیہ جاتا نہ رہے، تو نوح کے 84ویں برس میں سیت کا بیٹا انوس بھی 950 سال کی عمر میں مر جاتا ہے۔ جب نوح 170 برس کا ہوا تو کنعان 910 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سارے مر رہے ہیں، اسی لیے خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا کہ جو لوگ سال چلنے والے ہیں وہ ایک بار وہ نہ کہیں اس طوفان میں مر جائے۔ جب مخلیل 895 سال کی عمر میں خداوند کے ساتھ سو جاتا ہے تب نوح 230 برس کا تھا۔ تو جب 360 سال میں نوح پہنچتا ہے تو یارو 962 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ حکم ماننے والے سب مر گئے۔ اب نوح کے 480 سال ہو گئے عمر کے، اور صرف متوسلہ بچا ہے، اور تب کلام نازل ہوتا ہے متوسلہ پر اور نوح پر، جاؤ اعلان کرو میں دنیا کو ہلاک کر دوں گا۔ 120 سال تک توبہ کے لیے منادی ہوئی۔ یہ دونوں متوسلہ اور نوح دن صبح شروع ہوتے اور شام تک لوگوں میں منادی کرتے۔ اسی وقت 498 سال کی عمر میں خدا نے نوح سے کہا اپنے لیے بیوی لے اور باپ بن، بیوی لے اور باپ بن۔ جو خداوند کا حکم مانتے ہیں اور ہنوک کی بیٹی نامہ کو بیاہ لیتے ہیں، ان سے 3 بیٹے ان کے پاس ملتے ہیں خدا سے۔ پہلا یافت، جس کا مطلب ہے خدا ہمیں زمین پر بڑھائے گا۔ پھر حام، جتنے بھی سیاہ فام ہیں، کوشی، مصری، کنانی، فوتے، ان سب کا باپ ہوا۔ اور پھر سام، خدا مجھے زمین پر ایک عظیم نام دے چکا ہے۔ سام کا مطلب ہے خدا مجھے زمین پر ایک عظیم نام دے چکا ہے۔ مسلم، یہودی، مسیحی، الامی، ارامی، اسوری، یہ سب اسی میں سے ہے۔ تینوں خدا کی راہ پر چلتے ہیں۔ تینوں بیٹے جو تھے نوح کے، وہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں، اور جیسا کہ نوح نے اور متوسلہ نے انہیں سکھایا تھا وہ ویسا ہی ہوتا رہا۔ لمک جو ہے وہ 777 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر متوسلہ اور نوح جو ہے ان کی منادی خدا تک پہنچتی ہے۔ اور اب ان کی منادی کا اثر کیا ہوا یہ ہم اپنے اگلے واعظ میں دیکھیں گے، اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا، بہت نہ آگے ہوئے، جیسے میں نے کہا تھا کہ اب ہفتے میں 2 لیکچر آپ کو ملا کریں گے، کیونکہ کافی چھٹیاں ہوئیں، ہمارے لیکچر مس ہوئے، کچھ مجبوریاں تھیں ایسی، لیکن اب مہربانی کر کے دھیان دیجئے، کیونکہ جولائی میں آن لائن بائبل کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا، ان کے پیپر ہوگا، اور اس پیپر میں آپ کو پاس ہونا ہے، اور تبھی پاس ہوں گے جب ان لیکچرز کو آپ سنیں گے۔ ان لیکچرز کو کوشش کریے لکھیں، نوٹس بنائیں اپنے۔ یوٹیوب سے لیکچر کسی وقت ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، OBS کے چینل سے کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، مگر آپ کی کاپی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ نوٹس تیار کیجیے۔ کل لیکچر کے لیے تیار رہیں، کل 11 بجے ہی لیکچر ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع المسیح آپ کے خاندان کے ساتھ
آپ کو برکتوں سے معمور کرتے رہے، خداوند یسوع کے نام سے آمین۔